اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا قصہ جاری ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ دیکھنے والا ان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ پر بدلتے رہتے ہیں، یعنی وہ سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی کروٹیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ شاید کہ وہ جاگ رہے ہیں اور وہ بیدار ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور جو ان کا کتا تھا وہ اس غار کی چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اب یہ جو منظر ہے، یعنی وہ جو نوجوان ہیں وہاں پر سوئے ہوئے ہیں اور کروٹ لے رہے ہیں بار بار دائیں اور بائیں طرف، اور باہر چوکھٹ پر کتا بھی ہے جو اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اب یہ منظر ظاہری طور پر بڑا ایک رعب والا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان پر جھانکیں، وہاں جا کے دیکھتے تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اور آپ کے دل میں رعب پیدا ہو جاتا اس منظر کی وجہ سے کہ اندر بڑے مضبوط نوجوان ہیں اور وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ بیدار ہیں، اور باہر جو ہے وہ کتا ہے ان کی رکھوالی کے لیے، اور وہ بھی ایک عجیب منظر پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے پھر ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کہ وہ کتنی دیر یہاں پر ٹھہرے ہیں اور کب سے وہ یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان نوجوانوں میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ تو دوسرے کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہمیں یہاں پر ٹھہرے ہوئے ایک دن ہوا ہے یا دن کا کچھ حصہ ہوا ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسروں نے کچھ نے یہ جواب دیا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، لہذا اس بات کو چھوڑو کہ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے، بس جلدی سے اپنے میں سے ایک بندے کو بھیجو، اور یہ جو تمہارے پاس چاندی کے سکے ہیں ان میں سے کچھ سکے اس کو دے دو کہ وہ شہر میں جائے اور جا کر غور و فکر کرے کہ وہاں پر سب سے اچھا اور عمدہ کھانا کس کے پاس ہے، اور وہاں سے جا کے انتہائی عمدہ اور اچھا کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نرمی کرے، یعنی سختی نہ کرے، کیونکہ سختی کی وجہ سے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ جا کر وہاں پہ سختی کرے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے، اور تکلیف بڑھ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے، تو لہذا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نرمی کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نرمی کی وجہ سے جتنا زیادہ انسان کو عطا کرتے ہیں سختی کی وجہ سے اتنا عطا نہیں کرتے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کام میں نرمی ہے وہ اس کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کام کو اچھا بنا دیتی ہے، اور جس کام سے نرمی نکال دی جائے، کھینچ لی جائے، تو وہ نرمی کا نکالنا اس کام کو عیبدار بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، لازم ہے کہ وہ جو بھی بندہ کھانا لینے جائے گا وہ نرمی اختیار کرے گا وہاں پر لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں، معاملہ طے کرنے میں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور رازداری بھی رکھنی ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہاں پر جا کر بتا دے کہ جی ایسے ہم غار سے آئے ہیں اور وہاں پر ہمارے باقی ساتھی بھی وہاں پر ہیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی وہ خبر بھی نہ ہونے دے۔ تو یعنی نرمی سے کام لے اور رازداری سے کام لے تاکہ معاملہ بگڑے نہ۔ ساتھ ہی یہ وجہ بھی بتا دی کہ انہم ان یظہروا علیکم، اگر اس نے جا کر وہاں پر کوئی سختی کی یا کسی کو بتانے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوگا وہ سارے آئیں گے یہاں پر اور ہمیں پکڑ لیں گے، اور اگر وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، یا وہ تمہیں دوبارہ اپنے دین کی طرف لے جائیں گے، یعنی جس دین کو تم نے چھوڑا، ٹھیک ہے، بت پرستی کو تم چھوڑ کر توحید کی طرف آئے ہو، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، وہ یہاں پہنچ گئے، تو وہ ہمیں مجبور کریں گے کہ دوبارہ وہی دین اختیار کیا جائے، وہی بت پرستی کی طرف ہم لوٹ جائیں۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قصہ، اس کے بارے میں ہم نے بستی والوں کو معلوم کروایا۔ یہ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہ بندہ، ایک نوجوان ان میں سے چاندی کا سکہ لے کر جب گیا بازار میں، تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے سارا نظام ہی تبدیل ہو چکا ہے، لوگ بھی ہو رہے ہیں، بازار بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ 309 سال گزر چکے ہیں، اور یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ 3 صدیاں گزر گئیں، تو بڑا پریشان ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہے، اور
پہلے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں بھول گیا ہوں، کسی ایسی بستی میں آ گیا ہوں، یا خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری عقل بھی قائم ہے کہ نہیں قائم۔ تو بالآخر وہ ایک ساتھی کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر وہ سکہ دکھاتا ہے، اور وہ بھی سکہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس دور کے پیسے ہیں، اور آدمی کو بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ 300 سال پہلے، یعنی اتنا پرانا بندہ، اور اس کی ظاہر ہے حلیہ اور اس کا لباس اس میں بھی فرق ہوگا۔ تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ شاید یہ نہ اس کے پاس کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کرتے کرتے وہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ پھر بتاتا ہے جی میں وہ غار سے آیا ہوں۔ اچھا کب سے تم ادھر ہو؟ کہتا ہے جی کل کی تو بات ہے کہ کل میں یہاں سے، پھر نام لیتا ہے کہ یہاں پہ یہ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اور کل کی بات ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ پھر اس کو بادشاہ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے، پھر وہ سارے اس کو لے کر جاتے ہیں کہ جی اب ہم تمہارے ساتھ غار میں جائیں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہی وہ غار میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں بستی کے، ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اس غار کا منہ بند کر دیا جائے اور یہ اندر ہی رہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ طور پر ان کے نام لکھے جائیں اور نوٹ کیا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم ان پر مسجد بنائیں گے کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے کہ جب بھی ان میں کوئی نبی فوت ہوتا یا کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔ تو اسی سے پھر کیا ہوتا ہے، شرک شروع ہو جاتا ہے اور اڈے بن جاتے ہیں شرک کے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ معلوم کروایا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت قائم ہو سکتی ہے، ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب یہ کیسے معلوم کروایا؟ یعنی 309 سال تک وہ اصحاب کہف جو ہے وہاں پر رہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا اور دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو فوت کر دیا اور ان کی روحیں قبض کر لی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے ان کے بارے میں۔ ایک تو یہ جھگڑا کرنے لگے کہ ان کا اب کیا کیا جائے، تو فیصلہ ان کا یہ ہوا، قال الذین غلبوا علی امرہم، جو غالب آئے لوگ وہ یہ تھے کہ وہ کہتے تھے لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے اور سجدہ گاہ بنائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جھگڑا یہ ہوا کہ وہ کتنے ہیں، تعداد کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا باہر ان کا کتا اور اندر 3 افراد ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجمًا بالغیب، رجمًا بالغیب کا معنی ہوتا ہے بغیر دیکھے تیر پھینکنا یا پتھر پھینکنا، بغیر دیکھے، ٹھیک ہے، تو یعنی اندھیرے میں انسان تیر پھینکے تو وہ نشانے پہ نہیں لگے گا، یا بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے کوئی نشانہ لگانے لگے تو وہ نہیں لگے گا۔ تو رجمًا بالغیب میں یہ اشارہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے، اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں کتا تھا۔ اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا رجمًا بالغیب، اور ساتھ اللہ نے یہ کہا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو مفسرین کا کہنا ہے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ وہ 7 لوگ تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 7 کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ 7 ہی تھے، 7 افراد تھے، اور ما یعلمہم الا قلیل، چند لوگ ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، فرمایا کہ تم ان کے بارے میں سرسری سی گفتگو کرو، بہت زیادہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس واقعے سے پہلے، یعنی قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ لوگوں کے ہاں مشہور تھا، لیکن اس میں خرافات تھی، عجیب و غریب اپنی طرف سے داستانیں شامل کی ہوئی تھی، اپنی طرف سے باتیں شامل کی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو یقیناً انہوں نے اختلاف کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، ان کے ساتھ اس واقعے کے بارے میں آپ نے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی کیفیت کیا تھی، وہ کتنا عرصہ وہاں پر رہے اور کیسے معاملہ، بس جتنی وحی آپ کے اوپر بھیج دی گئی ہے آپ اتنی بات کریں، اس سے زیادہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان مشرکین اور کفار سے جن کے ہاں یہ واقعہ مشہور ہے، ان سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا تم بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی تھی یا تم بتاؤ اس کی حقیقت کیا تھی، بس ہم نے وحی کے ذریعے جو آپ کو بتا دیا ہے آپ اسی پر اکتفا کریں۔ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ
بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، اور ان کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہے چوکٹ پر۔ اگر آپ ان پر جھانکیں تو یقیناً آپ بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں ان سے، اور آپ روب کی صورت میں بھر دیے جائیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ تو دوسروں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، جتنی بھی مدت تم ٹھہرے ہو بس تم اپنی یہ چاندی دے کر اپنے میں سے کسی ایک کو شہر کی طرف بھیجو، اس پر لازم ہے جو بھی جائے وہ دیکھے وہاں پر کہ کون ہے زیادہ اچھا اور زیادہ عمدہ کھانے کے اعتبار سے، تاکہ وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لے کر آئے، اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ نرمی اختیار کرے اور ہرگز وہ کسی کو خبر نہ دے تمہارے بارے میں۔ یقیناً اگر وہ لوگ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں دوبارہ واپس لے جائیں گے، اور ہرگز نہیں تم کامیاب ہو سکو گے کبھی بھی۔ اسی طرح ہم نے معلوم کروایا ان کو اصحاب کہف کے بارے میں تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں ان اصحاب کہف کے بارے میں تو انہوں نے کہا ان پر کوئی ایک عمارت بنا دی جائے، ان کا رب انہیں زیادہ جاننے والا ہے کہ یہ کون ہے اور کتنے ہیں اور کب سے یہاں پڑے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہنے لگے کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہنے لگے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ غیب کے ساتھ یعنی بغیر دیکھے پتھر پھینکنے والی بات ہے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور آپ یہ بتا دیں کہ میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جاننے والا ہے۔ نہیں جانتے ان لوگوں کو مگر چند لوگ، آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے علاوہ کوئی بات نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بحث مباحثہ نہ کریں، ہاں سرسری سی گفتگو ضرور کریں، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی فتویٰ طلب نہ کریں اور سوال نہ کریں۔